اچھا دیکھیں، دہی کے بارے میں جیسے ہماری یہ گفتگو جاری ہے، ہمیں جو ہے نا چیزوں کے استعمال کا طریقہ نہیں پتہ کہ ہمیں کب کیا چیز کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اب جیسے پھل ہے، ہمارے یہاں لوگ پھل رات کو کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پھل رات کو کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے دہی ہے، آپ دیکھیں مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آتی ہے کہ حکیم لقمان آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر جو دن میں دہی کھائے، یعنی دن میں اگر بندہ دہی کھائے، آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس شخص پہ جو دن میں دہی کھائے اور وہ مر جائے۔ یعنی آپ کے نزدیک گویا کہ بات یہ ہے کہ دن میں دہی کھانے والا ایسا ہے جیسے وہ آب حیات استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں دہی کے کئی فوائد ہیں، اس کے بے شمار، سب سے زیادہ اگر آپ کو میں کہوں گڈ بیکٹیریاز پیدا کرنے والی چیز ہے یہ، آپ کے جسم میں گڈ بیکٹیریاز یہ پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو قوت مدافعت میں آپ کے اضافہ کرتا ہے، آپ کی اسکین کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب دہی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم پیکٹ والے دہی اور اس طرح کے دہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے یہی کہ ہم اوریجنل وے میں جو دہی ہمیں مارکیٹس میں اویلیبل ہوں یا خود ہم بنا لیں۔ بہتر ہے کہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے دہی بنانے کا تو آسان سے طریقہ موجود ہے۔ آپ دودھ کو لیں، دودھ بوائل کریں، اس کو کسی برتن میں یا مٹی کے برتن میں جو بڑا سا ایک تھال نما ہوتا ہے اس میں آپ ڈال دیں، اتنا گرم پر اس میں رہے کہ آپ خود اپنی انگلی اس کے اندر آپ ڈال سکیں، اتنا بس اس میں وہ ہیٹ ہو، اتنا اس میں گرم ہو، آپ دہی آپ جو ہے اس کو آپ اس میں ڈال دیں 3-4 جگہ سے، تو یہ دہی گھر میں خود بن جاتا ہے 6-8 گھنٹوں میں۔ ہمارا مسئلہ یہ دہی بنانے کا طریقہ بیان کرنا نہیں ہے، میں آپ کو صرف وہ بات حکیم لقمان کی کیونکہ ہماری چل رہی ہے تو اس موضوع پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس شخص پر جو دن میں دہی کھائے اور مر جائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس شخص پر جو رات کو دہی کھائے اور وہ زندہ کیسے رہتا ہے، کیسے زندہ ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، مطلب ایک ہی چیز دو جہتوں سے آپ نے بیان کر دی، ایک میں زندگی اور ایک میں موت ہے۔ ایک کو استعمال اگر بندہ کر رہا ہے اسی چیز کو دن میں استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ ایسا جیسے آب حیات، اور اسی چیز کو بندہ رات میں استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ ایسا جیسے موت۔ تو آپ نے فرمایا میاں بات دراصل یہی ہے، دہی کھانے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ ہے صبح فجر سے لے کر ظہر تک، یہ ہے دہی کھانے کا بہترین ٹائم۔ بندہ جب بھی دہی استعمال کرے، دہی اسی وقت میں کھائے، چاہے وہ دہی کی صورت میں ہو بالکل، یا رائتے کی صورت میں، کسی بھی شیپ میں دہی کا بہترین استعمال کرنے کا جو ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ آپ صبح فجر سے لے کر دوپہر تک آپ اس کو استعمال کریں، ظہر تک۔ اگر کوئی شخص ظہر کے بعد سے یا رات کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ گڈ بیکٹیریاز جو دہی پیدا کرتا ہے، وہ گڈ بیکٹیریاز پیدا کرنے کے بجائے وہ بیڈ بیکٹیریاز پیدا کرتا ہے۔ وہ ہاضمہ کے لیے جو دہی مفید ہے تو پھر وہ ہاضمے کے سسٹم کو آپ کے خراب کرتا ہے۔ وہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے بجائے وہ ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے، انکریز کرنے کے بجائے وہ ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے۔ موٹاپے کی جو رفتار ہے نا، دہی اگر آپ صحیح وقت میں کھاتے تو اس کی رفتار کو بھی یہ سست کرتا ہے، آپ کے جسم میں ہارمونز کا جو سسٹم ہے اس کو بھی یہ مینٹین رکھتا ہے۔ تو اب بات یہی ہے کہ ہم چیزوں کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں چیزوں کے استعمال کے طریقے کو اگر ہم اپنا لینا تو ہماری لائف خود ہی بہتر ہو جائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا کماتے ہیں اور کمانے کے بعد وہ سارا پیسہ ہم ڈاکٹر پہ لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے، ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں چیزوں کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو کون سی چیز کب کس طرح سے ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی بات چل پڑی کہ دہی کس وقت کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو دہی کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہترین اس کا ٹائم استعمال کرنا ہے، اور چاہیے کہ بندہ اس کو ناشتہ میں استعمال کرے، سمجھ میں آ رہی بات، اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کا استعمال کا یہی ہے کہ آپ صبح سے لے کر ظہر تک اس کا ایک بہترین ٹائم ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں ہم سب کو عطا فرمائے۔